نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے وہ پہلو جو عوام الناس کے سامنے نہیں ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم سے وقت لیا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک جی الحمدللہ، آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مولانا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عوام الناس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے وقت دیا کہ ان کا نام، ان کی ولدیت اور زمانہ جاہلیت میں بھی وہ موحد تھے، جس طرح علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں، تو جس طرح اسلام کے بعد موحد تھے، اسلام سے پہلے بھی وہ موحد تھے، تو ان کا موحد ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے، اور ان کے ایک آدھ واقعات اگر آپ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد صاحب میرے پاس آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دریافت کی ہے انہوں نے مجھ سے۔ تو اول بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام سے پہلے اور دور جاہلیت کے اندر ان کا نام عبدالکعبہ تھا، اور جب اسلام آیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام کے بعد عبداللہ رکھ دیا، اور یہ صحابہ کی تاریخ کی ایک کتاب ہے اسد الغابہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور المعارف ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عبدالکعبہ تھا، اور اسلام کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق کیسے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کا لقب عتیق کیسے رکھا گیا؟ ایک مرتبہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، یعنی کہ آپ جہنم سے آزاد کردہ ہیں۔ اور صدیق کیسے ان کا لقب رکھا گیا؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، آسمان پر بلایا، جنت جہنم دکھائی، اس کے بعد جب واپسی پر آ رہے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ میں یہ سارے منظر دیکھ کے جا رہا ہوں، میری بات کون مانے گا؟ مکہ والے تو سارے میرے خلاف ہیں، میری بات کون مانے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور کو فرمایا اے آقا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات مکہ والے مانے یا نہ مانے، لیکن مکہ کے اندر ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی باوقار باعزت ذات ہے کہ جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے کہ آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام ابوبکر ہے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق رکھا گیا ہے۔
دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو بکر ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کے والد کا نام عثمان ہے، اور کنیت ابو قحافہ، اور ان کی والدہ کا نام ام الخیر ہے، ان کی والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ اور دوسرا سوال بھائی محمد نے مجھ سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا موحد ہونا بتائیں، زمانہ جاہلیت میں ان کا کیا کردار تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر موحد تھے، اور ان کے اندر اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، دیانتداری، امانت داری پھوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور امانت داری میں اور اوصاف حمیدہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن دغنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابن دغنہ راستے میں ملے اور کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ تو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے اوصاف گنوائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ تو یہی بات عرض کرنی تھی کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ جاہلیت میں بھی موحد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو ان پر اعتماد تھا اور لوگ ان کی امانت داری، دیانت داری پر رشک کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابن دغنہ نے ان کو اپنی امان میں رکھا اور واپس مکہ لے آئے۔ پھر دوسری بات، موحد ہونا حضرت نے مطالبہ کیا ہے مثال سے وضاحت کریں، تو ان کے والد عثمان اور کنیت ابو قحافہ یہ ایک مرتبہ عبادت کے لیے ان کو کعبہ کے اندر لے آئے اور کہا کہ جی بتوں کی عبادت کریں۔ تو ان کا موحد ہونا اس بات سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ میں بتوں کی عبادت کرنے کی بجائے، بیت اللہ میں بتوں کے آگے جھکنے کی بجائے انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر بت کے ناک پر مار دیا اور ان کی تحقیر کر دی اور یہ بتلا دیا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، تمام کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے بھی حضرت کا موحد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یہ ایک بات آپ نے درمیان میں کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے، یہ بڑی باریک بات ہے، یہ ہمارے سامعین کے لیے سمجھنا کچھ مشکل ہوگی۔ تو آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہی اوصاف تھے جو حضور میں ہیں؟ تو یہ کیسے حضور ان کے اندر اوصاف، کون سے اوصاف تھے؟ یہ آپ ہمارے سامعین کے لیے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو نائب ہوتا ہے وہ اصل کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت رکھتا ہے، اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جانشین بننا ہے اور آقا کے بعد متصل جانشین بننا ہے، تو ہو بہو وہی اوصاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھ دیے تاکہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نائب بننے کے حقدار بن جائیں۔ اسی وجہ سے ان کے اندر جو ہے آقا جیسے اخلاق اوصاف رکھ دیے۔